السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی کلمے کی نسبت پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے ایمان والوں کو آپس میں ایک جسم کی طرح، ایک عمارت کی طرح آپس میں جوڑ دیا ہے۔ دنیا کے سارے ایمان والے بغیر کسی تقسیم کے، تفریق کے سب آپس میں ایمان والے، آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو اس طرح تعاون، اس طرح سپورٹ ملے کہ جیسے عمارت آپس کے اینٹوں سے، آپس کے ایک دوسرے کے پتھر سے جس طرح مضبوط ہوتی ہے، اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا معاون بنے، مددگار بنے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرے کسی بھی حال میں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو ہر معاملے میں قوت پہنچے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایک مسلمان پر کوئی حال آئے تو دوسرا مسلمان اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرے، اس کا سہارا بنے، کیونکہ حالات جو ہے مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، حالات مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والا، اس کا مزاج، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والا کبھی بھی اپنے آزمائشوں میں، اپنے حالات میں کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جائے گا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بہترین بات فرما دی، کوئی آزمائش، کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے جائے۔ قرآن پاک ہماری تربیت کرتا ہے۔ جس دور میں قرآن پاک اترا، حضرات صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام عمل کے میدان میں تھے، عمل کے میدان میں، ناگواریوں کے حالات میں، آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر قرآن پاک اتر رہا تھا اور ان کی تربیت کر رہا تھا، اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ سب کے سب پچھلی دور کی تاریخ ہے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہیں، وہ واقعات ہمیں یہی رہبری کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو تدبیریں، جو منصوبے اور جو سازشیں ہوئی ہیں، یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ پچھلے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے غزوہ احزاب کا۔ غزوہ احزاب ایک واقعہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ واقعات میں آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اس پر ہمارا پورا یقین ہو۔
دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کہ اس دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چلاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو دور کیسے ہوتے ہیں، آزمائشیں اور ناگواریوں سے انسان کیسے نکلتا ہے، قومیں کیسے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کیا متعین کی، اس کا نظام، اس کا سبب اور اس کا راستہ کیا بنایا. یہ دو چیزیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بتائے ہیں. ایک طرف اللہ کی قدرت ہے اور ایک طرف اللہ کی سنت ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غزوہ احزاب کا واقعہ بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یاد دلا رہے ہیں. ذرا غور تو کرو میری اس نعمت کو کہ ایک مرتبہ ایسی حالت میں تم آ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. 5 سال گزرے تھے. اسی عرصے میں مدینے کے اطراف اور مکہ مکرمہ کے جتنے مشرکین اور کفار ہیں سب نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ کس طرح نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے، کس طرح صحابہ کو ختم کر دیا جائے. یہ مشورہ، اور مدینہ منورہ کی ایک جماعت دشمنوں کی مکہ مکرمہ گئی اور وہاں جا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اپنے سینوں کو بیت اللہ کی دیوار سے لگا کر اور انہوں نے قسم کھائی. ذرا سوچیں، اللہ کا حلم، اللہ کی برداشت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی برداشت دیکھیں. یہ سب واقعات ہیں قرآن کے اندر کہ ایک جماعت دشمنوں کی، وہ جماعت بیت اللہ میں کھڑی ہے اور اپنے سینوں کو بیت اللہ کی دیوار سے لگا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر قسم کھا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہم صحابہ کرام کو جو مسلمان ہیں ان کو ختم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کبھی بھی دشمن جب آگے بڑھتا ہے اس کی مہلت کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آؤ. اللہ اسے مہلت دینا چاہتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ اپنے ظلم میں آگے بڑھے، اپنی زیادتی میں، بغاوت میں آگے بڑھے، لیکن اللہ کی پکڑ ہے. لیکن اس موقع پر دوسرا نظام مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے دل میں بات آ سکتی ہے یہ آزمائش کیوں ہو رہی ہے، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، کیا اللہ نہیں ہے، کیا اللہ کی مدد حق نہیں ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں، اس کا یہی جواب ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، دودھ پانی الگ الگ کرنا چاہتا ہوں، ایمان اور کفر الگ کرنا چاہتا ہوں، ایمان اور نفاق کو فرق کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے جب تک آزمائش نہ ہو سب ملے جلے رہیں گے، جب تک آزمائش نہ ہو سب آپس میں مل کر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آزمائشیں امت پر لاتے ہیں. اور آزمائش، اچھا آگے دیکھیں، جب یہ کتنے لوگ 15,000 کا لشکر سب آپس میں جمع ہو گئے، مدینے کے اندر کے دشمن اور مکے کے دشمن اور اطراف کے علاقے کے سارے دشمنوں کی تعداد 15,000 کو پہنچی. یہ 15,000 مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کیا کام کیا، یہ ہمیں سوچنا ہے. آپ نے کام کیا کیا؟ آپ نے 4 کام کیے. آپ نے 4 کام انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے. جب بھی حالات آئیں، آزمائشیں آئیں،
اس کو یہ 4 کام کرنے ہیں، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے جہاں تسلی ہے وہاں رہبری بھی ہے، وہاں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ یہ آزمائشوں میں آپ اس طرح قدم اٹھاؤ۔ سب سے پہلا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جب خبر سنی کہ 15,000 آپس میں پوری تیاری کے ساتھ یہ سب مل کر اٹیک کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پورے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پورے یقین کے ساتھ۔ کیوں؟ دیکھیے نا، بعض مرتبہ آدمی واٹس ایپ پہ کوئی خبر دیکھتا ہے، نیوز میں کوئی خبر دیکھتا ہے، میڈیا میں کوئی خبر سامنے آتی ہے، ایسی خبر جو اسے خوف، اسے دہشت اور اس کو بے چین کرنے والی ہو، تو سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کتنا بہترین! ایک اور روایت یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ذہن بنایا، کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی قدرت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آدمی بولے ہاں مجھے کافی ہے اللہ کی۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات ہمیں سکھائے، 10 کلمات، 5 کلمات دنیا سے تعلق سے اور 5 کلمات دی آخرت سے متعلق ہیں، اور یہ سارے 10 کلمات دیکھیں، اگر یاد کرنا ہے یاد کر لیں۔ ہر کلمہ نکلتا ہے، شروع ہوتا ہے حسبی اللہ۔ سب سے پہلے حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لمن کادنی بالسوء، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن کاد۔ سب سے پہلے اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے میرے دین کے معاملے میں۔ اس وقت ناگواریوں کے اور آزمائش کے موقع پر دین خطرے میں پڑتا ہے، ایمان خطرے میں پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میرے دین کو ہر طرح کے خطرے سے بچا لے، تو میرے لیے کافی ہے میرے دین کی حفاظت کے لیے۔ حسبی اللہ لمن بغى علی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، کس اعتبار سے؟ جو مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ حسبی اللہ لمن کادنی بالسوء، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے جو میرے ساتھ بری تدبیریں، برا پلان کر رہا ہے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے جو مجھ پر حسد کر رہا ہے، حسد کے ذریعے سے مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ پھر 5 باتیں، حسبی اللہ عند الموت، اے اللہ موت کے وقت تو کافی ہے، میری موت ایمان کے ساتھ ہو۔ حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، اعمال تولنے کے وقت، پل صراط سے گزرنے کے وقت، قبر میں سوال و جواب کے موقع پر، یہاں تک کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا صحابہ کے سامنے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ آزمائشیں اور حالات آتے ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے امت کے جڑنے کا، خاندانوں کے جڑنے کا، بھائیوں کے جڑنے کا، آپس میں جوڑ کا وقت ہوتا ہے، انتشار کا وقت نہیں ہوتا، افتراق کا وقت نہیں ہوتا۔ سارے مسائل اپنے ایک طرف رکھ کر ہم جڑنے کی ایک بنیاد ہے، وہ ہے اللہ کا کلمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب جڑ جاؤ، اور جڑنے کے لیے ایک چیز ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریق تقسیم نہ ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اٹھا کر بتایا، یہ حبل اللہ فی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے زمین میں، اسے پکڑنا ہے۔ میں نے گزشتہ بھی یہ بات بتائی، 5 باتیں بتائیں، اس میں یہی بات، اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، 2 بڑا نقصان ہوگا۔ ایک، خود کی ہوا اکھڑ جائے گی،
خود کی طاقت ختم ہو جائے گی، دوسرا دشمنوں کے اندر سے رعب ختم ہو جائے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ آپس میں جڑے رہو۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا، سب کو جوڑا مشورے کے نام پر۔ مشورہ جوڑ کی چیز ہے، مشورہ اللہ کی مدد اترتی ہے، مشورہ اجتماعیت لاتی ہے۔ مشورے میں آپ نے صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں، کیا کریں؟ حضرات صحابہ انصار اور مہاجر بیٹھے ہیں، سب آپس میں سوچ رہے ہیں کریں کیا۔ مختلف قسم کی رائے آ رہی ہیں۔ اس امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام شاید کہ کوئی اس سے پہلے جانتا ہو۔ وہ آئے تھے ایران سے، وہ آئے تھے فارس سے، غلام بناتے بناتے 10 مرتبہ ہاتھوں میں بکتے بکتے آئے ہیں مدینہ منورہ۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ غلام بن جانا یہ کتنی بڑی ذلت کی بات۔ 10 مرتبہ کسی ایک فلاں کا غلام بکتے بکتے مدینہ آئے۔ وہ صحابی کونے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو تو میں رائے دوں۔ فرمایا کیا رائے ہے؟ ہمارے ہاں جب دشمن اس طرح حملہ کرتا ہے کھدائی کھودتے ہیں، اس وقت ایک خندق کھودی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا اور ان کی رائے پر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 3.5 میل کی لمبائی پر خندق کھودی جائے۔ 10 صحابہ کی جماعت بنائی گئی۔ اللہ پہلا کام دل میں ہمت ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا کام پوری امت آپس میں جمع ہو کر سوچے، غور و فکر کرے کیا کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیسی کی؟ آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ سے آپ 10 ادھر کرو، آپ 10 ادھر کرو، آپ 10 ادھر کرو، نہیں، خود غزوہ خندق میں بنفس نفیس خود آپ میدان میں اترے، ہاتھ میں کدال لی اور آپ بھی صحابہ کے ساتھ کھود رہے۔ آزمائشوں کے موقع پر، حالات کے موقع پر یہ تمہارا کام، یہ میرا کام، وہ تمہارا کام، یہ کام نہیں ہے، سب کا ایک کام ہوتا ہے، سر جوڑ کر بیٹھنا۔ کیسے اس موقع پر ہم اپنی تیاری کریں، کیسے ہم اس موقع پر تدبیریں کریں۔ اجتماعیت کا، جوڑ کا وقت ہوتا ہے، جوڑ پر اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2 قسم کے برتاؤ اور رویے ہوتے ہیں، ایک بے حسی کا، ایک بے بسی کا۔ بے حسی کا مطلب ہو رہا ہے ہونے دیں، کیا کریں، اللہ مالک ہے۔ بے حسی پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، بے حسی پر اللہ کی مددیں نہیں آتی، بلکہ بے کسی پر اللہ کی آتی۔ بے کس کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں جو کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو باقی تیری ذات دعاؤں کی ہے۔ بے بس بننے کی، بے بسی کی علامت دعا ہے، بے کسی کی علامت دعا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی بے کسی، بے بسی کا اظہار کرتے تھے، بے حسی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے اس موقع پر عمل پر لگایا۔ مختصر واقعہ میں عرض کروں غزوہ خندق کا، سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کیا حالات ہیں؟ دن کی سخت قسم کی گرمی ہے، رات میں سخت قسم کی سردی ہے، دشمنوں کا خوف ہے، بھوک اور پیاس ایسی ہے، صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسی مجاہدے کے ساتھ، ایسی محنت کے ساتھ صحابہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میں سوچے آدمی میرے اوپر، میری کمیونٹی پر، میں اس امت پر آزمائش اور حالات آتے ہیں، میں اپنے بس کے اعتبار سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کل قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے پوچھے میں کیا کروں؟ بے حسی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے دوستو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے معاملات سے کوئی خبر نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی اس کی فکر نہیں، فلیس منا، وہ میری امت میں نہیں ہے۔
وہ میری امت میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ صحابہ کرام میں کھود رہے ہیں کھودتے کھودتے کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور صحابہ کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. ادھر صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، حالات کیسے ہی سخت کیوں نہ ہو. نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ اقرار کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. کب تک؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے دعائیں دے رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. زندگی گزر جائے گی، اصل عیش، اصل مزہ، اصل راحت کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی راحت ختم ہونے والی ہے. قرآن کی آیت اتر رہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آیتیں اتر رہی ہیں. یہ حکومتیں اللہ کے قبضے میں ہیں. کسی کے پاس حکومت ملی ہے یہ اس کی عزت نہیں ہے. جسے چاہتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں. عزت جسے چاہتے ہیں، ذلت جسے چاہتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات اور دن کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سوچو تو صحیح. آدمی حضرات صحابہ کرام پوری خندق جب کھود دیے، دشمن آ کر گھیرے میں ڈالا ہے. 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینے کے بعد صحابہ کرام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ایسے ہیں، کیا کریں؟ دعا فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں بتائیں. 3 دعائیں کس موقع پر؟ سب سے پہلا کام دیکھیں نا، قرآن ہمیں رہبری کر رہا ہے، قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے. جب کبھی امت پر حالات، وہ حالات کیسے ہیں؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. اوپر سے نیچے سے دشمن، آنکھیں کھل چکی اور کلیجے حلق میں آ چکے اور انسان کو یقین آ چکا تھا اب تو ہمارا کوئی جو ہے نا مسئلہ نہیں، اب تو ہم تباہ ہونے والے. ایسے موقع پر سب سے پہلا کام نہیں، ضرورت مایوسی کی نہیں ہے، ضرورت حرارت ایمانی کی ہے. ضرورت مایوسی کی نہیں. مایوس وہ ہوگا جس پر اللہ پر یقین نہ ہو، مایوس وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ نہ ہو. حسبنا اللہ نعم الوکیل. دوسری بات فرمائی آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اب اس وقت جمع ہو جاؤ. جب جھاڑو جمع ہوتی ہے کچرا صاف ہوتا ہے. تنکوں سے کچرے صاف نہیں ہوتے. ہاں تنکوں، سونے کے تنکے، لوہے کے تنکے، یہ تنکے جب تک بکھرے ہوئے رہیں گے ایک چیز بھی صاف نہیں ہوگی. کمزور سے کمزور جھاڑو ہم دیکھتے ہیں، جھاڑو کی طاقت دیکھو، جب جھاڑو وہ جمع ہوتی ہے تو گھر کا کچرا صاف ہو جاتا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ان حالات کے ذریعے میری امت، میرے بندے کتنا جمع ہوتے ہیں آپس میں، ان ایمان کی نسبت پر کتنا آپس میں جمع ہوں گے. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ اب محنت کرو، کوشش کرو. اب آخری بات آپ نے اب دعا فرمائی. دعا دیکھیے سبحان اللہ. سب سے پہلی دعا آپ نے فرمائی اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو چھپا لے، ہماری ویک پوائنٹس کو چھپا لے، ہماری جو کمزوریاں ہیں اس پہ پردہ ڈال دے. وآمن روعاتنا، گھبراہٹ ہو رہی ہے اے اللہ اس گھبراہٹ کو دور کر دے. پھر ایک عرصے کے بعد اور حالات بڑھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے بس میں سب کچھ کر لیا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مانگو اللہ کی طرف سے، مانگو اللہ سے. سبحان، کیا دعا؟ اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اللہم منزل الکتاب، اے کتاب قرآن پاک کو اتارنے والے اللہ، اے قرآن پاک کو اتارنے والے اللہ. ومجری السحاب، بادلوں کو اور بارشوں کے نظام کو چلانے والے اللہ. وحازم الاحزاب، لشکروں کو ختم کرنے والے اللہ. قوم عاد و قوم سمود، قوم فرعون کو جس نے ختم کیا، پکار رہے ہیں حازم الاحزاب اہزمہم. اے اللہ یہ اس وقت جو دشمن مقابلے پہ آیا ہے اس کو ختم کر دے. وانصرنا علیہم، اے اللہ اس کے مقابلے میں ہماری تو مدد فرما.
پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا ایک اور دعا پڑھو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم. اس امت کو دعائیں ملی، اس امت کو دعوت ملی. یہ امت جو ہے بے سہارا نہیں ہے، دعا والی امت ہے. بس دعا والی قوت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم. کیا دعا دیکھیں، یا اللہ یہ دشمن آیا ہے میرے مقابلے میں تجھے آگے کرتا ہوں، میں تجھے نجعلک فی نحورہم، ان کے مقابلے میں تجھے آگے کرتا ہوں. ونعوذ بک من شرورہم، ان کی شرارتوں سے میری حفاظت فرما دے. دو باتیں میں نے جیسے شروع میں عرض کی، ایک اللہ کی قدرت، ایک اللہ کی سنت میں نے یہ بتایا. غزوہ احزاب کی روشنی میں 4 باتیں ہیں. قدرت کیا ہے؟ قدرت پر ہمارا یقین ہو، قدرت پر ہمارا یقین ہو. یقین کس بات پر؟ ایمان والوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، ہمیشہ ہوا ہے. سورہ عنکبوت کی آیات دیکھیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آمنا ایمان لائے کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے. اچھا اس وقت جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو ظالم بنا ہوا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، کیا خیال ہے اس کا کہ وہ بچ نکل جائے گا؟ ساء ما یحکمون، بدترین فیصلہ وہ کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی وہاں سے قوموں کے واقعات سنائے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، پھر آخر میں فیصلہ سنا رہے ہیں. کیا فیصلہ دیکھیے، قرآن پڑھے تو تسلی ملتی ہے. وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه. ہم نے ہر ایک کو پکڑا، کسی کو ہم نے فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به، کسی کو پانی سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو چیخ سے، کسی کو زلزلوں سے، کوئی ہم سے بچ نہیں نکلا. پھر آخر میں کیا فرما رہے اللہ تب فرما رہے دیکھو اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ ساری طاقتیں، قوم عاد سے لے کر قوم فرعون، قوم حامان، قوم نمرود، جتنی بھی طاقتیں اور اس دور کی طاقتیں اور قیامت کے قریب آنے والی دجال کی، یاجوج ماجوج کی طاقتیں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. یہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا جالا. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا. مکڑی جالا کہاں بنتی ہے؟ مسجد میں نہیں بنتی، ہمارے گھروں میں نہیں بنتی کیونکہ ہم وہاں رہتے ہیں. مکڑی جالا اس گھر میں بنتی ہے جہاں جو گھر ویران ہوتا ہے، جو گھر ویران رہے، ویران گھروں میں جا کر دیکھیں، عمارتوں میں جا کے وہاں پہ جو ہے نا مکڑی نے جالا تنا. اللہ بتا رہے ہیں یہ سنت ہے. جانتے ہو یہ سب طاقتیں مکڑی کے جالا تنتی کہاں؟ جب ہماری زندگیاں ویران ہوتی ہیں، ایمان سے، اعمال سے، صفات سے، آپس کی محبت سے، آپس کی اجتماعیت سے، جب تقوی طہارت سے جب ہماری زندگیاں ویران ہوتی ہیں، یہ جالے تنتے ہیں ہمارے. جب تم ان اعمال کو لے کر آؤ، اللہ ایک جھاڑو بت پھرائیں گے، جھاڑو پھرائے اللہ. قرآن بتا رہا ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کوئی حیثیت نہیں اللہ کی طاقت کے مقابلے. اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے. 2 چیزیں، ایک اللہ کی قدرت، اس پر ہمارا یقین بنے، ایک اللہ کی سنت، اس پر ہم اپنی زندگیوں کو لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.